اپوزیشن کی تحریک جو عدم اعتماد ہے جو 21 تاریخ کو جمع ہونا تھا، جمع تو ہو چکی ہے، اسمبلی فلور پہ جو ہے اس نے پیش ہونا تھا، اس کی نوعیت تھوڑی سی بدل گئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ لا ڈپارٹمنٹ نے کچھ آبجیکشن لگا دیے ہیں ٹیکنیکلی۔ ہم نے کچھ قانونی ماہرین سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا کہ یہ جو ٹیکنیکلی جو فالٹ ہیں وہ کیا ہیں، اب وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ ان میں زیادہ جان نہیں ہے۔ بہرحال جو ماہرین ہیں ان سے ہم نے بات کی، انہوں نے کہا جی یہ جو ٹیکنیکلی پوائنٹ نکالے ہیں ان میں کوئی جان نہیں ہے، وہ اگر ایک اپلیکیشن کے ساتھ وہ پوائنٹ دور کیے جا سکتے ہیں اور اگلے آدھے گھنٹے میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن سے جب ہماری بات ہوئی تو اپوزیشن میرے خیال میں ان کے باڈی لینگویج سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ابھی 2 دن کے اندر تحریک عدم اعتماد اپنا اسمبلی فلور پر پیش کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے۔ ایک طرف حکومت نہیں چاہتی کہ تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں پیش ہو، اور دوسری طرف اپوزیشن خود بھی نہیں چاہتی کہ آج کے دور میں ابھی ان 15 دنوں کے بیچ میں تحریک عدم اعتماد پیش کیا جائے، کیونکہ اپوزیشن کو جن 12 یا 13 ناراض اراکین نے اعتماد دلایا تھا کہ تحریک عدم اعتماد جیسے ہی پیش ہوگا تو اس کے بعد ناراض اراکین جو ہے وہ کمال خان کے خلاف ووٹ کریں گے، اور زیادہ 23 اپوزیشن کے ہیں، 13 یہاں ملا دیں تو ظاہر ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب 100% ہو سکتا تھا۔ یہ جو مہلت مانگی گئی ہے 15 دن کی، اس کے بعد جو نیگوسیشن چل رہے ہیں ناراض اراکین اور جام صاحب کے ٹیم کے درمیان، اس کے بعد جو ناراض اراکین ہیں، رات یا کل جو ہم نے آپ سے بات کی تھی اس وقت تک وہ ڈٹے ہوئے تھے کہ جام صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور ہم رضامند نہیں ہیں 15 دن کے لیے۔ آج جو میں آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آج انہوں نے سوچا ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی، جذباتی فیصلہ نہیں کرنا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ آج نہیں تو کل، اگر 20 تاریخ کو یا 21 تاریخ کو جام صاحب اگر نہیں جاتے تو 2 اکتوبر کو تو وہ جائیں گے۔ یہ جو ناراض اراکین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اس حوالے سے کہتے ہیں۔ تو آپس میں آج صبح انہوں نے مل بیٹھ کے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ ابھی تک کنوے نہیں کیا گیا ہے سی ایم سیکریٹریٹ کو، لیکن ان کی جو اندر کی انفارمیشن ہے، جو اطلاعات ہیں وہ اب تک پہنچ گئے ہیں کہ ذہنی طور پر اب ناراض اراکین نے بھی اپوزیشن کو کہا ہے اور دونوں مل بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ اپوزیشن تحریک اعتماد کو سیریس لے گی 2 اکتوبر تک، نہ ناراض اراکین زیادہ اصرار کریں گے، زیادہ شور شرابہ کریں گے کہ جام صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ دونوں اپنی جگہ خاموش ہیں اور بالکل وہ کسی اس ٹاپک پہ وہ بات نہیں کریں گے۔ 2 اکتوبر تک وہ انتظار کریں گے، جیسے ہی 2 اکتوبر ہوگا اس کے بعد ہوپ فلی جام صاحب استعفیٰ دے دیں گے۔ یہ اپوزیشن کا خیال ہے اور امید پر ہیں، اور جو ناراض اراکین ہیں ان کو تو پکا یقین ہے کہ جام صاحب 2 اکتوبر کو چلے جائیں گے۔ اس لیے ناراض اراکین نے، چونکہ ان کی میں نے کل بھی بات کی تھی کہ سب سے بڑی ذمہ داری میر قدوس بزنجو پہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو کہا تھا کہ آ جائیں، یہ سارا جو گیم پلان ہے وہ اس کو ترتیب دے دیتے ہیں۔ تو قدوس بزنجو نے اپوزیشن کو یہ اعتماد دلایا ہے کہ آپ تسلی رکھیں، آپ نے نہیں لانا تحریک عدم اعتماد، کیونکہ جام صاحب کی جو ٹیم ہے ان کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ جو ناراض اراکین ہیں وہ اپوزیشن کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو ابھی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چلیں ٹھیک ہے، جو آپ کا موقف ہے کہ ہم اپوزیشن کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ہم اپوزیشن کو کہیں گے جی وہ تحریک عدم اعتماد نہ لائے۔ جو آپ کا موقف ہے یا جام صاحب کا جو موقف ہے یا جام صاحب کی ٹیم کا جو موقف ہے، اس کو ناراض اراکین کل کرنا چاہ رہے ہیں اور تقریباً کل کر چکے ہیں۔ اس کو ابھی نہیں آئے گا تحریک عدم اعتماد، 2 اکتوبر سے پہلے نہیں آئے گا، یہ میری اطلاعات ہیں۔ ابھی پھر ایک بات اور بھی میں آپ سے شیئر کر لوں کہ رات گئے تک سردار اختر مینگل، مولانا واسع، ان کی میٹنگ ہوئی ہے تحریک عدم اعتماد سے متعلق۔
لیڈرشپ نے بھی فیصلہ کیا ہے، جو آؤٹ پٹ انہیں ملا ہے، جو معاملات ان کے سامنے رکھے گئے ہیں، تو اس کے بعد لیڈرشپ نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی، 2 اکتوبر تک ہم نے انتظار کرنا ہے۔ میں نے ایک ایم پی اے سے بات کی اپوزیشن کے، تو بڑا ہنس کے بڑا خوش تھا باڈی لینگویج سے۔ انہوں نے کہا کہ 3 سال اگر ہم نے انتظار کیا ہے تو 12 دن بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارا راستہ تو کسی نے نہیں روکا ہے، ہم پھر جا کے تحریک اعتماد پیش کریں گے۔ پھر مولانا واسع نے اپنے پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میں تھوڑا سا میری اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا واسع نے ملک سکندر ایڈوکیٹ سے جو بیچ میں جو 15 دن کا جو یہ اسکرپٹ میں جو چینجنگ آیا، تو اس سے متعلق تھوڑی سی ناراضی کا اظہار کیا۔ تو انہوں نے کہا جب ایسی کوئی چیز ہو رہی تھی تو آپ ہمیں اعتماد میں لیتے یا انفارم کر دیتے۔ تو جمعیت کے جو یہاں کی جو ایم پی شپ ہے، انہوں نے اپنے لیڈرشپ کو شاید یہ میسیج کنوے نہیں کیا تھا، یا تھوڑا دیر سے ان کو کنوے ہوا تھا۔ بہرحال جمعیت والوں نے بھی ایگری کر لیا ہے۔ پھر کہیں اور نے کوئی اطلاعات ہمارے پاس یہ بھی آئی کہ چونکہ جام صاحب کے مخالفین میں فرنٹ لائن پہ اسد بلوچ بھی ہیں، بڑے ناراض ہیں، ہماری بھی بات ہوئی ہے ان کی جو ہے بات ہوئی ہے امیر اسرار اللہ زہری سے، اور ان کے اپنی پارٹی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے۔ تو بی ایم پی عوامی کے بھی لیڈرشپ نے اور اسد بلوچ کو یہ کہا ہے کہ یہ گیم ابھی آپ کے ہاتھ میں، معاملات تمام ناراض اراکین اور اپوزیشن کے ہاتھ میں ہے، اس کو جلد بازی میں یا کسی بھی جذباتی فیصلے میں اس کو ضائع نہ کریں۔ 12 اکتوبر تک اپوزیشن یہ سمجھتی ہے اور ناراض اراکین یہ سمجھتے ہیں کہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، دوسری طرف میں ابھی بہت سے دوست کہتے ہیں کہ آپ ون سائیڈڈ ایک بات کرتے ہیں، دوسرا موقف آپ سامنے نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے دن جب ہم نے کہا تھا کہ جام صاحب استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، اور میں نے اپنے چینل میں بھی کہا تھا، تو اس ٹائم یقین مانیے گا کہ جام صاحب نے جو میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ قدوس بزنجو کو وزیر اعلیٰ نہ بنائیں، صالح بھوتانی کو نہ بنائیں، طارق مکسی ساتھ بیٹھے ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیں، میں استعفیٰ دے دوں گا۔ ایز اے جرنلسٹ میرے لیے بریکنگ خبر تھی، بلکہ ایکسکلوسیو خبر تھی، وہ تو میں نے بریک کر لی۔ اب تک میری خبر کے بعد سے لے کر آج دن تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سی ایم سیکریٹریٹ کا یا جام صاحب کی جو ٹیم ہے، ان کی طرف سے ہمیشہ اصرار رہا ہے کہ ایسے کوئی بات ہی نہیں ہے، جام صاحب اگلے 2 سال کنٹینیو کریں گے، ان کا موقف ہے، ابھی سے نہیں ہے۔ جس دن یہ بات ہوئی ہے تحریک عدم اعتماد کی، اس دن سے لے کر آج دن تک ان کا ایک ہی موقف ہے۔ جب ایک ہی موقف چل رہا ہے تو اس میں کوئی اپڈیٹ ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہم آپ سے شیئر کر لیں گے، لیکن کوئی اپڈیٹ نہیں تھی تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویسٹ سائڈ میں نے بات کی ہے، یا ایک طرف سے میری بات ہو رہی ہے دوسری طرف سے نہیں، میری بات دونوں طرف سے ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ابھی تک وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ 15 دن کا کوئی معاہدہ بھی ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنے جہاں پہ شروع دن سے جہاں کھڑے تھے جام صاحب کی ٹیم اور جام صاحب، وہ آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں، وہ ماننے کو تمام چیزیں تیار نہیں ہیں۔ ایز اے جرنلسٹ میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ چیز، ایک ہی بندے کی ایک ہی ٹائم پہ 2 مختلف چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ سرفراز بگٹی اور صادق سنجرانی نے جب ناراض اراکین سے ملاقات کی، اس کے بعد کل کے دن تمام ٹی وی چینل پہ خبر چلی تھی کہ ناراض اراکین کے ساتھ نیگوسیشن کامیاب ہو گئے ہیں، ناراض اراکین مان چکے ہیں، جام صاحب 2 اکتوبر تک جو بھی ہے وہ چلیں گے۔ یہ سرفراز بگٹی کا پہلا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تمام ٹی وی چینل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ اگلے آدھے گھنٹے کے بعد اسی سرفراز بگٹی نے کسی دوسرے ٹی وی چینل پہ جا کے کہا کہ جی نہیں، وہ جو میری پہلی والی بات ہے کہ نیگوسیشن کامیاب ہو گئے ہیں، وہ توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، حالانکہ ویڈیو تو توڑ مروڑ کے نہیں پیش کی جا سکتی، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی دکھائی جاتی ہے۔ دوسرا جو ان کا موقف آیا، جو تبدیلی کی بات کر رہا ہوں، مینشن کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے۔ دوسری بات جب انہوں نے انٹرو دیا، انہوں نے کہا کہ جی توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا میری موقف کو، دراصل ہم اب تک ناراض اراکین کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں اور بہت جلد اس کا آؤٹ پٹ نکلے گا، اور جو جو بھی انہوں نے کہا، ادھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پوزیشن جام صاحب کی کیا ہے،
کہاں کھڑے ہیں اور دوسری طرف نعرہ اراکین ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور انفارمیشن شیئر کر لوں گا، وہ یہ ہے کہ جام صاحب کی ٹیم، نعرہ اراکین، انہوں نے آپس میں ایک متفقہ فیصلہ کر لیا ہے، جب تک 2 اکتوبر نہیں آئے گا، یہ جو جام صاحب والا جو معاہدہ ہے یا مہلت ہے وہ اون کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا، تب تک ہم میڈیا کے سامنے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ، آفیشیلی کوئی اسٹیٹمنٹ ہم نہیں دیں گے۔ ہم دونوں طرف سے خاموشی اختیار کی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ سرفراز بگٹی کے انٹرویو کے بعد ہمارے دوست ہیں لیاقت شاہوانی، ان کا جو ہے کہیں سے کوئی اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آ رہا ہے، حالانکہ بہت سے ٹی وی چینل اپروچ کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیں، موقف دے دیں، لیاقت شاہوانی نہیں دے رہے ہیں۔ اگر دے بھی رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہو گئی، وہ غلط ہو گئی، لیکن اصل مدعا جو ہے نا اس پہ نہیں آ رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔